مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ میں تیری قوم بنی اسرائیل قوم کا انصاف کروں، اس بڑی قوم کا تو نے مجھے بادشاہ تو مقرر کر دیا، مجھے کیا دے؟ 10ویں آیت، سو مجھے حکمت و معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کر سکوں۔ آج یہ ضرورت ہے ہمیں بھی کہ جو ذمہ داریاں خدا نے ہمیں دے دی ہے، چرچ کی ہو، چاہے گھرولی ہو، چاہے کام کاج میں ہو، جو ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں ان کے لیے ہمیں خدا سے مدد مانگنی ہے۔ تو پھر کیا لکھا ہے وہاں؟ خداوند نے اس سے فرمایا، سلیمان سے کہا، کیونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی کا طالب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت معرفت کی درخواست کی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، زندگی مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھے لوگ ہوں ہمارے بچوں کے لیے، لیکن ایک چیز جو خدا سے ہمیں ضرورت ہے ہم اسے نہیں مانگتے، اور اس سے کیا مانگا؟ حکمت اور دانائی۔ آج یہ وقت ہے کہ ہمیں حکمت اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ دہنائی کی۔ بال سفید ہو جانا یہ تجربہ نہیں ہے، یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں ہر شخص کو وقت کے مطابق پہنچنا ہوتا ہے، لیکن جو بات بھلائی کی ہے، جو بھلے کی ہے، جو سمجھ کی ہے، اگر عقل نہ ہو، دہنائی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ زندگی میں تبدیلی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس نے جوانی کے عالم میں کیا مانگا؟ حکمت اور دانائی مجھے عنایت کر۔ اور یہ اگر آپ پوری اس کتاب کو پڑھیں، دوسرا تواریخ کو، تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں، جو آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے خدا کا کلام آج ہمارے پاس ہے۔ وہ ہے مثال 3 باب۔ آج کا جو ہمارے لیے جو ہے، سلیمان نے جو مانگا خدا نے اس سے دیا۔ سلیمان نے جو کچھ بھی مانگا اس سے خدا نے اس سے دیا، اور لکھا ہے کہ آج تک خدا نے اس سے کہا کہ تیرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، حکمت تھی، دانائی تھی، اور جس کے لیے جو بھی کوئی شخص اپنا انصاف اس کے پاس لے کے جاتا تو خدا اپنے نور سے، اپنی روح سے اسے دانائی بخشتا۔ اور آج ہم جو آج خوبصورت صبح میں اس کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ 3 باب، مثال 3 باب، اس کی پہلی آیات کو
میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرے دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو نے ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، زوردار تالیاں۔ خدا جو آج یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، وہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری باتوں کو، میری تعلیم کو کیا نہ کرو، یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے، اپنی زندگی میں اسے عمل میں لا، اپنی زندگی کو، ان باتوں کو اپنے قدموں کے لیے راہ اور راہ کے لیے، اپنے قدموں کے لیے چراغ اور اپنے راہ کے لیے کیا کر، روشنی بنا لے، تاکہ تجھے ٹھیس نہ لگے اور تو خوب، یشوع پہلا باب، اور تو خوب اس میں کیا ہوگا، کامیاب ہوگا۔ آج ہماری زندگی میں، آج ہماری زندگیوں میں فراموشی ہے، نافرمانی ہے، حکموں کو نہ ماننے کی وہ قابلیت ہی نہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے کیا کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اور کیا لکھا ہے کہ اس میں ہمارے کیا ہے، فائدہ ہے، ہماری عمر کی درازی ہوگی، ہماری نسل میں سلامتی ہوگی، ہماری زندگیاں خوشی اور شادمانی میں ہوگی۔ لیکن ہم جو اپنے لیے سوچتے ہیں، 7ویں آیت میں، تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ سلیمان بادشاہ نے اپنے آپ کو دنا نہیں بنایا، وہ کہتا میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک ناچیز شخص ہوں، اگر تو مجھے سنبھالے، اگر تو مجھے عقل دے، اگر تو مجھے دنائی بخشے، تو میں تیری قوم کو کیا کروں گا، اس کی رہنمائی کروں گا۔ اگر آج ہم ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، والدین اس بات کو اپنی نگاہ میں رکھ لیں تو ہمارے اندر وہ کمی ہے، ہماری زندگی میں یہ کمی ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو فراموش کر رہے ہیں، اس کی تعلیم کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دے رہے، اور ہم اپنی ہی حکمت پر، اپنی ہی دنائی پر کیا کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ اور لکھا ہے تو دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کیا کر، کنارہ کر۔ دانش مند بن، اس ایک وجہ ہے کہ تو دانش مند بنے گا، حکمت تیرے اندر کام کرے گی، دنائی تیرے اندر کام کرے گی۔ اس وقت کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا کیا ہے، شروع ہے۔ اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو تیرے اندر حکمت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ خدا کا روح تجھ میں کام کرنا شروع ہو جائے گا، تو دنائی
से बातें करेगा, तू अंदर जाएगा, तू अंदर आएगा तो तू मुबारक ठहराएगा, और जब तू बाहर जाएगा तो फिर भी मुबारक ठहराएगा। सुलेमान ने क्या मांगी? हिकमत और धनाई। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कहते हैं हमसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं, लेकिन एक है जो सबको हिकमत धनाई बख्शता है। और आज जो कुछ भी है, अगर आज जो कुछ भी है, हम उसके वसीला से क्यों? जो उसे पुकारता है वो उसे जवाब देता है। जो हिकमत मांगता है खुदा उससे हिकमत देता है। याकूब के खत में लिखा है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए हुए सबको अता करता है। आज ये वक्त है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम की बातों को फरामोश ना कर, बल्कि तेरे दिल मेरे हुक्मों को माने। हम खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे। आज एक हुक्म तो मान लेते हैं, दूसरा हुक्म क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तीसरा हुक्म मान लेते हैं, चौथा हुक्म तोड़ देते हैं। क्यों ये सब बातें हमारी जिंदगी में पैदा हो रही हैं? इस वजह से क्योंकि खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। हम सबसे डरते हैं, यार मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, यार अगर आज मैं उसकी तरफ ना गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन जिससे डरना चाहिए, जिससे खौफ खाना चाहिए, हम उससे खौफ नहीं करते। हम कहते हैं वो हम मसीह हैं, हम उसके बेटे हैं, चल खुदा हमें माफ कर दे। जाहिर है वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी बाखुदा है, वो माफ करता है। लेकिन क्यों बार बार ऐसी कमजोरी हमारी जिंदगी में आती है? लेकिन जब अगर आप कलाम अक़दस में पढ़े, जितनों ने उससे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद होने का अब ये फर्ज है कि हमें खुदा की तालीम को फरामोश नहीं करना, बल्कि उसको अमल में लाना है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं और उसी तरह वो बरकतों को हासिल करें। पूरे कलाम अक़दस में जो खुदा के कभी हाथ के नीचे चलता रहा, जो खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा उसको बरकत देता रहा। यीशुआ के मुताबिक हम देखते हैं खुदा ने उससे कहा कि मत डर, मजबूत हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा हमारे साथ भी है, अबद से यकसा खुदा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती है। इंसान अपने आप को तब्दील करता रहता है, लेकिन खुदा अपने आप को तब्दील नहीं करता, बल्कि उसकी मोहब्बत सब पर यकसा है। सबके लिए वो फिक्र करता है, सबको हिकमत धनाई बख्शता है। आज के वक्त है कि हम उसकी तालीम को फरामोश ना करें, बल्कि उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, उसके साथ साथ चले, उसके रहनुमाई में चले। जो काम करे उसको सबसे पहले तरजीह दें, जो काम करे सबसे पहले उसको दावत दें, ताकि वो हमारी जिंदगी में आए, वो भलाई हमारी जिंदगी में कायम कर ले जो खुदा हम सबको देना चाहता है। आए हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखें और वो धनाई और वो हिफाजत, वो हिकमत खुदा से आज मांगे। और खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है,
لکھتے ہیں اس کی 24ویں آیت میں 23ویں آیت میں، تب تو بے کھٹک اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ آئیں آپ اس کے راستوں پر چلیں، بے ڈر ہو کر اس کے ساتھ ساتھ رہیں، اس کے دائیں ہاتھ کے نیچے رہ کر آج اس وقت کو اپنے حضوری میں اس کو قبول کر لیں، اس کی تعلیم کو فراموش نہ کریں، اس کو کہیں کہ خدا میرے خدا آج صبح میں تیرے پاس ہوں۔ جس طرح تو نے سلیمان کو حکمت دھنائی بخشی، برکت دی، آج میں تیرے پاس ہوں، آج میں تیرے پاس ہوں، آج میں تیری حضوری میں چکا ہوں، تو اپنا ہاتھ بڑھا کر میری زندگی میں بھی ویسی ہی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے۔